السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی شدت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے اور گردن کے درمیان وفات پائی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کی موت کی سختی کو کبھی برا نہیں سمجھتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ ان کا سہارا لیے ہوئے تھے اور آپ کا سر مبارک ان کے سینے اور گردن کے بیچ میں رکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ اچھی طرح جانتی ہیں کہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نزا کی کتنی شدید تکلیف میں مبتلا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کتنی سخت تھی۔ حدیث کا جو لفظ ہے شدت الموت، اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ سمجھتی تھی کہ حالت نزا کی تکلیف اور موت کی سختی گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت دیکھی تو مجھے معلوم ہوا موت کی سختی گناہوں کی کثرت اور خاتمہ بالخیر نہ ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ موت کی سختی اور سکرات الموت کی شدت بلندی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ لہٰذا اسے معلوم ہوا موت کی آسانی اور سکرات الموت میں تخفیف بزرگی اور فضیلت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فضیلت بطریق اولیٰ حاصل ہوتی۔ اس سے ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو مرتے وقت تکلیف میں دیکھیں تو ہرگز یہ نہ سوچیں اور زبان پر نہ لائیں کہ یہ شخص گنہگار تھا، اسی وجہ سے ایسے مر رہا ہے، بلکہ اس کا معاملہ خدا کے لیے اللہ پر چھوڑ دیں اور ایسی حالت میں استغفار کیا کریں اور صرف اپنے بارے میں سوچا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بھی بالایمان سے کرے، یعنی ایمان کے ساتھ کرے اور اس طرح کی تکلیف اور مشکل سے بچائے، آمین۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیت کی تر و تازہ اور نرم شاخ کی سی ہے کہ جسے ہوائیں جھکا دیتی ہیں، کبھی اسے گرا دیتی ہیں اور کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے جو جمع کھڑا رہتا ہے، اسے کوئی جھٹکا نہیں لگتا، یعنی نہ تو وہ ہوا کے دباؤ سے گرتا ہے اور نہ جھکتا ہے، یہاں تک کہ وہ اچانک زمین پر آ گرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کی روایت ہے۔ مومن کی مثال تو کھیتی کی تر و تازہ اور نرم شاخ سے دی جا رہی ہے کہ جس طرح ہواؤں کے تھپیڑے اس شاخ پر اثر انداز ہوتے ہیں، یقینی طور پر کبھی وہ شاخ کو گرا دیتے ہیں، کبھی سیدھا کر دیتے ہیں، مگر وہ شاخ ہواؤں کے سخت اور تند تھپیڑے کھا کھا کر بھی اپنی جگہ وقت کے آخری لمحے تک کھڑی رہتی ہے۔ اس طرح مومن کا بھی یہی حال ہے کہ کبھی تو اسے مصیبتیں بیماری کے سخت تھپیڑے گرا دیتے ہیں اور کبھی صحت و تندرستی اور خوشی و مسرت کے جھونکے اس کی زندگی میں بشاشت پیدا کر دیتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنی زندگی کے دن پورے کرتا رہتا ہے۔ اب منافق کی مثال دیکھیں، صنوبر کے درخت سے دی گئی ہے۔ جس طرح صنوبر کا درخت بظاہر ایک جگہ کھڑا رہتا ہے، اس پر ہوا کا دباؤ اثر نہیں کرتا، مگر جب اس کا وقت آتا ہے تو وہ اچانک زمین پر گر جاتا ہے۔ اس طرح منافق کا حال ہے کہ دنیاوی زندگی میں بظاہر تو خوش و خرم اور حشاش بشاش نظر آتا ہے، نہ اس پر مصیبتوں کی بارش ہوتی ہے، نہ بیماری اور کمزوری کے تھپیڑے اس پر اثر انداز ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اچانک کسی بیماری اور کمزوری کے موت کی وادی میں گر جاتا ہے۔ گویا اس حدیث کا کیا حاصل ہوا؟ اس کا حاصل یہ ہے کہ مومن اور مسلمان کی زندگی مصیبتوں اور تکلیف و پریشانی میں گزرتی ہے، کبھی وہ بیمار ہوتا ہے، کبھی کمزور ہو جاتا ہے، کبھی اسے مال و زر کی کمی اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے، کبھی دوسرے دنیاوی حوادثات اور علام اس کی روشن زندگی پر سیاہ بادل بن کر چھا جاتے ہیں، مگر مومن اور مسلمان اس حالت میں بھی جیے رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس کے حق میں اخروی سعادت اور خوش بختی کی علامت قرار دی جاتی ہیں، بشرطے کہ وہ صبر اور رضا اور شکر کا دامن کبھی کسی بھی مرحلے پر ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ اس کے مقابلے پر منافق اور فاسق کی زندگی، جس پر تو نہ زیادہ مصیبت کا سایہ ہوتا ہے، نہ بیماری، نہ پریشانی اور نہ ہی کوئی دوسری دنیاوی ذلت،
اور نہ ہی کوئی مصیبت پریشانی کا چکر، بلکہ بظاہر تو وہ بہت تندرست رہتا ہے، توانا نظر آتا ہے، خوش و خرم نظر آتا ہے۔ اس طرح نہ اسے وہ درجہ ملتا ہے جو مصائب و پریشانی کے کفارے کے طور پر مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے، اور نہ وہ ثواب اور سعادت میسر ہوتی ہے جو بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو کر مومن اور مسلمان کی اخروی کامیابی اور فلاح کی ضامن بنتی ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ مومن پر مصیبتیں، بیماری اور غم جو ہے وہ اس کو جھکانے کے لیے آتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے دی جاتی ہیں۔ اس لیے کسی مسلمانوں کو کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی غم اور تکلیف میں دیکھیں، خواہ وہ مالی لحاظ سے ہو یا جسمانی، خدا کے لیے اپنی طرف سے اندازے مت لگائیں، یہ معاملہ بھی اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اور اس کے بندے کو بہترین معاملات حل کرنے دے، بہترین طریقے سے۔ نہ ہم نے کسی کی قبر میں جا کر حساب دینا ہے، نہ کسی نے ہماری قبر میں آ کے حساب دینا ہے۔ ہم نے اپنی آخرت اور قبر اپنے اعمال سے سجانی ہے، نہ کہ دنیا میں دوسروں سے حسد کر کے، دوسروں کی ترقی سے جل کر، دوسروں کی غیبت کر کر۔ یہ دنیا اور اس کی زندگی فانی ہے، ہم یہاں صرف امتحان دینے آئے ہیں جس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس امتحان میں کامیاب کرے، اپنی اصلاح اور دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی سی ہے کہ جس طرح ہوائیں اسے ہمیشہ جھکائے رکھتی ہیں، مومن کو ہمیشہ بلائیں اپنی لپیٹ میں لیے رہتی ہیں، اور منافق کی مثال صنوبر کے درخت کی سی ہے، اگرچہ وہ ہواؤں کے دباؤ سے ہلتا نہیں مگر آخر کار جڑ سے ہی اکھڑ جاتا ہے۔ یہ بھی پرانی حدیث کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب ہے بیماری اور تکلیف کو برا کہنے کی ممانعت۔ ہمارے دین اسلام میں بیماری کو اور تکلیف کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ بیماری بھی ٹل جاتی ہے، برا وقت بھی ٹل جاتا ہے، مگر ہمارے شکوہ شکایت ختم نہیں ہوتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سائم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ وہ کسی بیماری میں مبتلا تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر فرمایا، یہ تمہیں کیا ہوا ہے جو تم کانپ رہی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخار کو برا مت کہو، کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو صاف کر دیتی ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کی تمام خطائیں اس کے ایک رات کے بخار کی وجہ سے دور فرما دیتا ہے۔ اس طرح ابو داؤد کی بھی ایک روایت ہے، ایک رات کا بخار 1 سال کے گناہ کو دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ دیکھ لیں صرف بخار کی کتنی ہمارے دین میں بتائی گئی ہے۔ دوران عذر چھوٹنے والے اعمال اور وظائف پر ثواب۔ اچھا، اب ہم عام روٹین میں کبھی نماز کے بعد صورتیں پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اور ہم بیماری کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے یا کوئی ایسا عذر آ گیا کہ ہم وہ عمل نہیں کر رہے ہیں، تو اب دیکھیں اس پر کیا ثواب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر میں جاتا ہے اور اس کی بیماری یا سفر کی وجہ سے اس کے نوافل فوت ہو جاتے ہیں، تو اس کے نامہ اعمال میں اتنے عمل لکھ دیے جاتے ہیں جو وہ حالت قیام اور زمانہ تندرستی میں کیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارا دین، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ثواب دینے والا اور بڑی بڑی باتوں پہ معاف کر دینے والا، بڑی بڑی باتوں پہ پکڑ نہ کرنے والا۔ طاعون کی موت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاعون میں مرنا ہر مسلمان کے لیے شہادت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسے ہم تھوڑا سا آج کل کے کرونا وائرس میں بھی لے سکتے ہیں۔ جو آج کل کرونا وائرس ہے اور جو طاعون کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اس کو اب علماء جو ہے نا وہ اسی میں لے رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بستی میں طاعون پھیلا ہو آپ کو وہاں سے نہیں نکلنا چاہیے، وہیں پہ رہنا چاہیے۔ تو ہم لوگ جو ہے نا وہ برا سمجھتے ہیں کسی احتیاط کو، یا ہم سمجھتے ہیں یہ دین کے منافی ہو جائے گی یا کوئی ایسی بات، اس طرح کی بالکل بات نہیں ہے۔ احتیاطی تدابیر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہوئی ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علاقے میں جہاں طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے، مسلمان صبر و برداشت کے دامن کو نہیں چھوڑتا اور بیماری سے ڈر کر کسی دوسری جگہ نہیں بھاگتا، بلکہ اللہ پر بھروسہ کر کے وہیں پڑا رہتا ہے، اور اگر وہ طاعون میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے تو اسے شہید کے اجر سے نوازا جاتا ہے۔
یہ اس لیے کہا گیا ہے اگر آپ بیماری لے کے دوسرے شہر میں چلے جاتے ہیں تو دوسرے شہر والے بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ بات صبر سے بیٹھے رہتے ہیں، اپنے تک بیماری لا کے ختم کر دیتے ہیں. طاعون بھی پھیلنے والی بیماری تھی اس زمانے میں، تو اگر آپ اپنے وہیں پہ رہ کے اس بیماری کے ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں، آپ دوسروں کو تک یہ نہیں تکلیف پہنچاتے، دوسرے اس تکلیف سے آپ کی وجہ سے نہیں مبتلا ہوتے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ شہید کی اجر سے نواز رہا ہے. اور شہید کے درجے کے لیے میں صرف اتنا ہی کہہ دوں کہ قرآن پاک میں ہے کہ انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے اور انہیں مردہ نہ کہو. سبحان اللہ. طاعون ایک بیماری ہے، وبا کا نام ہے. جس علاقے میں بیماری پیدا ہوتی ہے وہاں کی آب و ہوا، عام مزاج اور انسانوں کے جسم کی تمام ہی چیزیں اس بیماری کے جراثیم اور اس کے فساد سے متاثر ہو جاتی ہیں. بعض لوگوں نے کہا ہے طاعون اس خاص بیماری کو کہتے ہیں جس میں بدن کے نرم حصوں پر زخم ہو جاتے ہیں جیسے بغل وغیرہ، اور ان زخموں کے گرد سیاہی، سبزیاں سرخی ہوتی ہے. بہرحال واللہ عالم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.